تو یہ ریاستی کردار میں منافقت اور کمزوری ہے۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ چوتھی وجہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ ہے ریاست پر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جانا۔ اب ریاست میں منافقت، تھوڑی سی میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ ریمنڈ ڈیوس کو دیکھ لیں، چلا گیا، بھاگ نہیں گیا، خرامہ چلا گیا ماشاءاللہ۔ ایک طرف ریمنڈ ڈیوس چلا جاتا ہے، دوسری طرف جو اسامہ پر کاروائی ہوئی ایبٹ آباد کے اندر، اس کے جو ذمہ دار ہے وہ شکیل آفریدی ہے، کون ہے وہ آج تک بچا ہوا۔ تیسری طرف توہین رسالت کی جو ملزم ہے اور مجرم ہے وہ بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ توہین رسالت کے قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا فضل الرحمان نے بہت اچھی بات کی تھی کہ توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے قانون پر عمل درآمد ہوتا تو ثانیہ سیالکوٹ نہ ہوتا، لیکن احسن اقبال جیسے لوگوں نے ان کے اس بیان پہ تنقید کی، انہیں تنقید کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، وہ اپنے مغربی خداؤں کو خوش نہ کریں تنقید کر کے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی وہ مبنی بر حقیقت بات کی ہے۔ لاکھ اختلاف رکھے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، میں بھی اختلاف رکھتا ہوں بعض امور میں ان کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز میں آپ کیا کہتے ہیں کسی کی مخالفت کریں۔ احسن اقبال کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان غیر مشروط مذمت کریں۔ یہ غیر مشروط مذمت کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے کتنی ختم نبوت کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے مسلم لیگی، وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ پرویز رشید جیسوں کو گود میں بٹھا کے آپ نے ختم نبوت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، اس موضوع پہ ہم نہیں آنا چاہتے، لیکن اتنی بات بتا دیں مولانا کی بات درست ہے۔ توہین رسالت کے قوانین پہ عمل ہوتا تو شاید یہ سانحہ سیالکوٹ رونما نہ ہوتا۔ ریاستی کردار میں منافقت اور کمزوری یہی تو ہے، اور توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی سازشیں جاری رہتی ہیں، اور توہین رسالت کا قانون عملاً کالعدم ہے، کیونکہ آج تک اس قانون کی روشنی میں کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ البتہ اس کو مس یوز کرنے کی کوششیں بہت کی گئی ہیں۔ ایسے میں عوام کا اعتماد ختم نہ ہو تو کیا ہو؟ اور جب عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر عوام خود ہی قاضی بن جاتی ہے، عوام خود ہی وکیل بن جاتی ہے، عوام خود ہی گواہ بن جاتی ہے، عوام سب کچھ بن جاتی ہے، اور عوام اپنی عدالت خود ہی لگا لیتی ہے، اور عوام کی عدالت ایسی ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھ لیا۔ ہم ثانیہ سیالکوٹ کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہے، ہم اسے بدترین واقعہ سمجھتے ہیں، پاکستان کے چہرے پر بھی اس کو بدنما داغ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے مسلمان معاشرے پر بھی اس کو بدنما داغ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کے روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تمام وجوہات، آپ اس کو جہالت کہہ لیں، جہالت کا نتیجہ جہالت جو نتیجہ نکلی وہ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے نکلی، اور آپ کیا کہتے ہیں ریاستی کیا کہتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کیا کہتے ہیں ریاستی کردار میں منافقت، جو خود نتیجہ ہے تعلیم نہ ہونے کا، اور پھر اس کا نتیجہ عوام کا اعتماد ختم ہو جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں فل سٹاپ کہاں کرتی ہیں؟ ریاستی کردار پہ جا کے ہوتی ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست اپنا کردار کیوں نہیں نبھاتی؟ ریاست کو صرف کرکٹ کھیل ہی یاد آتا ہے، ریاست نے صرف کھیلوں پر ہی توجہ دینی ہے، ریاست ایکٹیو کیوں نہیں ہوتی؟ ریاست قانون پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرواتی؟ ریاست توہین رسالت کے مجرموں کو فرار کیوں کرواتی ہے؟ ریاست توہین رسالت کے قانون کو عملاً ایکٹیو کیوں نہیں کرتی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اصل یہ جتنی بھی وجوہات ہیں، یہ ساری وجوہات جا کے ریاستی کردار پر جا کے فل سٹاپ کر جاتی ہیں۔ اصل چیز ریاستی کردار ہے۔ ریاستی کردار ہوتا یہاں نظام تعلیم اچھا ہوتا، ریاستی کردار ہوتا یہاں نصاب تعلیم اچھا ہوتا، ریاستی کردار ہوتا یہاں تعلیم کا ماحول اچھا ہوتا، ریاستی کردار ہوتا تو یہاں توہین رسالت کے قانون پر عمل درآمد ہوتا، ریاستی کردار ہوتا تو عوام کا اعتماد ختم نہ ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام کے اعتماد کو بحال کیسے کیا جائے؟ ریاست اپنا کردار نبھائے، عوام کے اعتماد بحال ہو جائے گا۔
سیدھی سی بات یہ ہے، ریاست اپنی سمت درست کر لے، عوام کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ وجوہات رکھ دی۔